العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين الأفضلين أجمعين، أما بعد، فقال سبحانه وتعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. صدق الله مولانا العظيم. معزز و مکرم حاضرین، ناظرین، سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس طرح گزشتہ ہفتے ہم نے اس طریقت علویہ کے بارے میں بات کی اور اس کے پس منظر کے تعلق سے چند اہم باتیں کہ کون سی چیز اس کی ابتدا کی وجہ بنی اور کہاں سے اس کا تعلق ہو گزرتا ہے۔ اب کیونکہ ہم نے بات کی اس بات اور اس میں آخر میں ہم نے اس کا تذکرہ کیا کہ سیدنا امام المہاجر احمد بن عیسیٰ، آپ جب ہندوستان تشریف لے آئے، تو جب آپ حضرموت تشریف لے آئے اور 317 اور 18 ہجری کی بات، اور وہاں پہ آپ نے عقیدہ اہل سنت کو قائم کرتے ہوئے شافعی فقہ اور عقیدہ اشعریہ کا اختیار کرنا اور پھر اس کے اوپر ترغیب دلانا، آپ نے اس کا بھی آغاز کیا، اور اس کے آغاز میں آپ نے اپنی اولاد کے لیے بھی یہ نصیحت فرمائی اور اپنے ماننے والوں کے بارے میں بھی یہی نصیحت فرمائی کہ ان کا یہی کام ہے کہ وہ اس فقہ اور اس عقیدے کی تقلید کریں، یعنی کہ اسی کی پیروی کرتے رہیں۔ اب چونکہ یمن تشریف لے گئے اور یمن گہوارہ بنتا چلا گیا امام المہاجر کے وہاں پہ تشریف لے جانے کے بعد، عرصہ دراز تک آپ کی نسلیں وہاں پر پھیلیں، آپ کی نسلیں وہاں پر پیدا ہوئیں، اور پھر آپ کی صحبتوں میں آ کر بیٹھنے والے یمن کے دوسرے قبائل وہ سب اس سے استفادہ کرنے لگے۔ حضرموت اولیاء کی سرزمین اور اہل بیت کا مسکن بن گیا آپ کے وجود بابرکت کی وجہ سے۔ سیدنا امام المہاجر اللہ احمد بن عیسیٰ کا وجود حضرموت کو اور اولیاء کو کا گہوارہ اور اس کا مسکن بننے کا ایک اہم وجہ بن گئی، اور یہاں پر نسل نے روحانی کمالات میں یکتا و پختہ کمال حاصل کیا، بلکہ ہر نسل نے مرد و عورت دونوں کو ایسا دیکھا گیا کہ جو روحانی کمالات میں بھی اور علمی جواہر میں بھی پختہ تھے اور اپنے زمانے میں یکتا رہے۔ ایسے کوئی جنسی تمیز نہیں ہے، جنس میں کوئی ایسی تمیز نہیں ہے انسانی پیداوار میں کہ عورت ولی نہیں بن سکتی یا عورت کے اندر روحانی کمال نہیں ہو سکتے، یہ صرف مردوں کی بات ہے، علم حاصل نہیں کر سکتی، یہ سب چیزیں باطل ہیں۔ صرف ایک بات ہے جو نہیں ہو سکتی، وہ یہ ہے کہ عورت کبھی نبی نہیں ہو سکتی، کوئی عورت نبی نہیں ہوتی، کوئی عورت رسول نہیں ہوتی۔ اس درجے کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے والصدیقین والصدیقات، کہ اللہ تعالیٰ نے
دونوں ہی تمیز کو دونوں ہی جنسوں کو ذکر کیا کہ یہ صدیق مرد بھی ہوتے ہیں، صدیق عورتیں بھی ہوتی ہیں. تو جنس کا کہیں پہ یہ پہلو نہیں رہا. اور خاص طور پہ اس کمال میں اگر دیکھنا ہے تو حضرموت کی نسلوں میں سیدنا امام المہاجر کے وقت کے بعد سے، خاص طور پر جب سے آپ وہاں پہ تشریف لے گئے، اس کے بعد سے اگر آپ دیکھیں تو یہاں مرد و زن کے اختلاف کے بغیر یہاں پہ ہر نسل، ہر دور میں، ہر نسل کے اندر مرد بھی عورت بھی بڑے سے بڑے روحانی پیشوا اور علم میں مقتدا ہوئے. اور دونوں ہی مرد ہوں یا عورت ہوں، دونوں ہی جنسوں میں کامل رہبر پائے جاتے رہے، جن کا تقدس اس راز کا مظہر تھا جو اہل کساء یعنی کہ انفاس چادر تطہیر کے اندر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن نفوس کو لیا تھا، وہ سیدتنا و امتنا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا امام الحسن والحسین رضی اللہ عنہما، اور سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ و رضی اللہ عنہ، ان نفوس کو ملا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو خود تھے ہی. آپ کے وجود بابرکت کے علاوہ یہ 4 انفاس طاہرہ کو اہل کساء کہا جاتا ہے کہ یہ انفاس چادر تطہیر یہ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کے اندر تھے. اب امام المہاجر کے تشریف لے جانے کے بعد سے یمن کی سرزمین کے اندر اور حضرموت کے اندر نسل و نسل کے اندر یہ دیکھا گیا کہ وہ فطرت جو اہل کساء میں تھی اور جو ان کی راز کا مظہر تھی، وہی فطرت ان کے اندر سمائی گئی، ان کے اندر ظاہر ہونے لگی. یہ اتفاق سے نہیں تھا کہ بعلوی سادات یا بنی علوی سادات حضرموت میں آباد ہوئے، یہ کوئی اتفاق نہیں ہے. اب یہ آپ پوچھیں کہ اتفاق کیوں نہیں ہے، تو پھر اس سرزمین کی حرمت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی احادیث کے اندر ظاہر کیا تھا. آپ نے اپنی زندگی ظاہری حیات مبارکہ ہی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرموت اور یمن کی سرزمین کی حرمت کا بارہا تذکرہ کیا. کئی احادیث اس کے اندر ملتی ہیں. ان میں سے چند احادیث کو، کیونکہ یہ سرزمین بنی علوی سادات کا، بعلوی سادات کا گھر ہے، اور یہ ایسا خطہ ہے ایک ساری دنیا میں کہ جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لہو مبارک، آپ کی ذات گرامی سے چلنے والی فاطمی نسل اس کثرت کے ساتھ کسی سرزمین پہ نہیں دیکھی جا سکتی. کسی ایک خطے میں یہ نسل پھیلی ہوئی ہر جگہ پر ہے، ہر کونے میں ہے، لیکن اس کثرت کے ساتھ یہ یہیں پہ نظر آتی ہے. تو یہ کیوں اسی کو گھر بنایا گیا؟ سیدنا امام المہاجر نے اس کو کیوں چنا؟ اتفاق نہیں رہا، بلکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی حین حیات، آپ کے ظاہری حیات کے موجود ہوتے ہوتے آپ نے یہ ساری حرمتیں یمن کے تعلق سے بیان کی جو اب ہم آپ کے لیے بیان کرتے ہیں. چنانچہ بخاری شریف کے اندر روایت آتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین آدمی یمن کے مرد ہوتے ہیں. یمن کے مرد بہت سب سے بہترین آدمی ہیں. اور حضور نے فرمایا العقیدۃ یمن، کہ عقیدہ یمنی ہے. اگر عقیدہ لینا ہو تو یمنیوں کا عقیدہ لو. یمنی عقیدہ عقیدے میں صحیح، عقیدہ راسخ ہوتا ہے ان کے دل کے اندر، نہ صرف ان کے صرف زبانوں پر نہیں ہوتا یہ عقیدہ. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَنَا يَمَانٍ، کہ میں بھی یمنی ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اور غرور اور تکبر دیہاتی بدوؤں کی خصوصیات، یہ غرور اور تکبر کرنا دیہاتی بدوؤں کی خصوصیات ہیں، جبکہ بھیڑوں کے مالکان میں سکون پایا جاتا ہے.
اب یہ کیوں کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ تکبر دیہات کے لوگوں کے. اب دیہات، آپ اگر دیہات کا خطہ دیکھیں تو سارے عرب کا اگر معائنہ کریں آپ تو دیہات کون ہوتے ہیں، دیہات کے لوگ کون ہوتے ہیں. اب ہم کسی خطے کو خاص کر کے اس کا نام لکھ کر نہیں بتا سکیں گے، لیکن دیہات وہ کہ جس کا شہر اور شہر کی آبادیوں کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں تھا. یہ شہر کی آبادیوں سے دور جنگلات میں، ویرانیوں میں اپنی زندگی گزارنے والوں کو دیہاتی اور بدو کہا جاتا ہے. جبکہ بھیڑوں کے مالکان میں سکون پایا جاتا، حضور نے فرمایا، کیونکہ یمن کے لوگوں کا خاص طریقہ و وتیرہ تھا کہ وہ بکریاں پالتے تھے. بھیڑ بکریوں کا ان کے پاس ریوڑ ہوتا تھا، چند یا زیادہ جن کی جیسی استطاعت ہوتی ہے ہوا کرتا تھا. اور کیوں نہ ہو کہ یمن کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مقدس سے پہلے کئی انبیاء کی آمد ہوئی ہے، کئی انبیاء کا مسکن رہا، کئی انبیاء علیہم السلام کی وہاں پہ مزارات ہیں، وہ مدفن ہیں ان کا. کئی قومیں آئیں اور شروع سے یمن ایک اہم اور سب سے پہلے آباد ہونے والی سرزمینوں میں سے ایک سرزمین تھا. تو حضور نے فرمایا کہ بھیڑوں کے مالکان، اور پھر یہ انبیاء کا، یہ اس لیے کہا کہ انبیاء علیہم السلام کا سب سے بڑا مشغلہ اور آپ کی مصروفیت بھیڑ چرانا رہی. یہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تک بھی دیکھیں، آپ کے پاس میں بھیڑ و بکریاں ہوا کرتی تھی. تمام انبیاء کے پاس. سیدنا ابراہیم علیہ السلام یہی کرتے تھے، آپ سے پہلے اور آپ کے بعد آپ کی اولاد میں یہی جاری رہا، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. بڑے بڑے بھیڑ اور بکریوں کے ریوڑ ہوتے تھے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو چرانے لے جاتے. تو کہا کہ بھیڑوں کے مالکان میں سکون پایا جاتا ہے، طبیعت کا سکون، مزاج کا سکون. جہاں بے چینی ہو مزاجوں میں، جہاں تکلیف ہو اذہان و نفوس میں، فکر کی پریشانیاں ہوں، وہ ان کے ساتھ میں، ان کی صحبت میں بھی آ کر بیٹھیں تو سکون مل جاتا. یہ اللہ تعالیٰ نے خصوصیت رکھی اہل حضرموت میں. پھر حضور نے فرمایا الایمان یمان، ایمان بھی یمنی ہے. یمن کا خاصہ ہے ایمان. جو خصوصیت ایمان یمن کے پاس میں اور اہل یمن کے اندر نظر آتی ہے، حضرموت والوں میں نظر آتی ہے، وہ دوسروں کے اندر نہیں نظر آتی. ایسا نہیں ہے کہ دوسری جگہوں پر ایمان والے نہیں رہتے یا ایمان کم ہے، یہ کہیں نہیں فرمایا. فرمایا کہ اگر ایمان کا اگر تعلق دیکھنا ہو حقیقی تو وہ حضرت اویس کے اندر، اویس القرنی کے اندر مشلنے والی ایمانی جذبات و حرارتوں کو دیکھو. پھر وہاں سے نکلتی ہوئی، پنپتی ہوئی یہی ایمانی حرارتیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اطہار وہاں منتقل ہو جائے تو ان کے اندر اس ایمانی جذبات کو اور کیفیات کو دیکھو کہ وہاں سے ایمان اور ایمان کی دعوت کیسے چلتی ہے اور چار جہان عالم میں پھیلتی ہے، یہاں تک کہ وہ ہندوستان کی سرزمین پر بھی تشریف لاتی ہے. یہی ایمان کو اپنے ساتھ اٹھا کر، اپنے ساتھ جما کر، اسی کے علم بردار بن کر سادات بعلویہ یہاں پہ تشریف لائے تھے. چنانچہ ہر ایک کی چاہے وجہ آنے کی دعوت دین ہو یا نہ ہو یا کوئی اور اسباب رہے ہوں، لیکن ایمان تو ان کے ساتھ یہاں پہ تشریف لایا ہے. جو یمنی ایمان کی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی اور کہا والحکمت یمان، اور حکمت بھی یمنی ہے. فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حکمت بھی یمنی. پھر مزید یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، روایت میں آتا ہے صحیح مسلم کے اندر، حضور نے فرمایا کہ اہل یمن تم پر اس طرح چڑھنے کے راستے پر ہیں جیسے بادل ہوں، یعنی کہ بادل جیسے آپ کے سروں پر چڑھ جاتے ہیں
چڑھ جانے سے مطلب سایہ فگن ہو جانا، اس طرح اہل یمن تم پر سایہ فگن ہوں گے. وہ زمین پر سب سے بہتر لوگ ہیں. حضور نے فرمایا ہم خیر الناس فی الارض، کہ وہ زمین پر سب سے بہترین لوگ ہیں. اور قیامت کے دن بے شک میں اپنے حوض کوثر کے مرکز میں رہوں گا. لوگوں کو یمن کے لوگ یعنی کہ یمن کے لوگوں کے لیے دوسرے لوگوں کو دور کرتا رہوں گا، یعنی کہ راستہ بناؤں گا. دور کرنا یعنی راستہ بنانا کہ اہل یمن آ رہے ہیں، آئیں. چشم تصور میں یہ واقعات دیکھے کہ رونما ہو رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فروز ہیں حوض کوثر میں. اہل یمن جب ان کی باری آ رہی ہے اور وہ تشریف لا رہے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اشارے سے یا جیسا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت عمل ہوگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دوسرے لوگوں کو اہل یمن سے کے لیے راستہ بناتے ہوئے فراہم کرے کہ بلاتے رہیں گے. یہ حدیث ہے، یعنی اہل یمن کے لیے راستہ ہموار کرتے رہیں گے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اپنا عصا اس وقت تک حوض پر ماروں گا جب تک کہ وہ ان یمن والوں پر نہ برس جائے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حوض کے اوپر اپنا عصا مبارک ماریں گے، تاکہ یعنی ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ کوئی حوض ہو یا کوئی ایسا مقام ہو کہ جس میں شربت یا کوئی مشروب بڑی تعداد میں رکھا گیا ہو اور وہ اونچے مقام پر ہو، تو اس کو اگر چھلکانا ہے تو اس کے کئی راستے ہیں. اس میں سے ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے عصا کو اس وقت تک مارتا رہوں گا جب تک کہ وہ جھلک نہ جائے، یعنی ان کے اوپر برس نہ جائے. کس کے اوپر؟ اہل یمن کے اوپر. پھر طبرانی نے اس حدیث کو روایت فرمایا کہ سب سے خوبصورت حجاج یمن کے لوگ ہیں. فرمایا کہ اگر حاجیوں میں دیکھنا ہو، حج کرنے والوں میں دیکھنا ہو، حجاج میں، تو سب سے بہترین لوگ یمن کے لوگ. دیکھیے آپ کہاں سے بات چلی. یمن ایمان کی بات ہو گئی، حکمت کی بات ہو گئی، حضور نے فرمایا خوبصورتی کی بات ہو گئی، حج کے فرائض میں ادا کرنے میں ستھرائی کی بات ہو گئی، چھا جانے میں بات ہوئی، تو پھر یہ یمن والے چھا جاتے ہیں، حضرموت والے چھا جاتے ہیں. عقیدہ کی بات ہوئی تو کہا کہ عقیدہ بھی یمنیوں کا ہے. سکون کی بات ہوئی تو سکون یمنیوں کے پاس ہے. الغرض کے سب کچھ ان کے پاس ہے، حتیٰ کہ فرمایا وَأَنَا يَمَانٍ، اور میں خود بھی یمنی ہوں، مجھے بھی لے لو، میں بھی یمنی ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ جن سے راضی ہیں وہ کچھ فرما دیتے ہیں. جدھر ان کی رضا اٹھ جائے، جدھر ان کے کلمات رضا گونج جائیں، یہ ان کا مقدر بن جاتی ہے. یہ لوح محفوظ کی بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما ينطق عن الهوى، وہ اپنی خواہش سے تو نہیں کہتے. ان هو الا وحی یوحى، وہ جو کہتے ہیں وہ اللہ کی وحی ہوتا ہے. کیونکہ ہم طریقت کی بات کر رہے ہیں، تو پیران طریقت اگر مریدوں میں سے کسی ایک مرید کو یا اپنے خاندان میں سے کسی ایک خاندان کے فرد کو اگر کسی کی تعریف کر دے تو اس کے اندر حسد کی کوئی، دوسرے مریدوں کے اندر حسد کی کیفیات نہیں پائی جانی چاہیے. یہ ان کی مرضی ہے، وہ کسی سے خوش ہوتے ہیں، کسی سے ناراض ہوتے ہیں. آپ کو کیا پتا وہ اپنے ہوائے نفس سے کہتے ہیں یا کبھی رب کی مرضی سے کہتے ہیں یا کبھی امتحان کے لیے کہتے ہیں. ہاں، ہر ایک اپنے پہلو میں جھانک کر یہ دیکھے کہ اگر تمہاری تعریف کی جائے تو تمہارا نفس آسمانوں کے اوپر نہ چڑھ جائے. تمہاری اگر ذلت کی جائے، تمہیں ذلیل کیا جائے، تم سے نگاہ ہٹا لی جائے، تم سے لا تعلقی کر لی جائے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم اپنے آپ کو اپنے مشائخین طریقت سے جدا کر لو. یہ تمہارا امتحان. یہ آپ نے اپنے نفوس کا سودا کیا. ان اللہ اشترى المؤمنین بانفسهم، کہ اللہ تعالیٰ نے مؤمنوں کو ان کی جانوں کے بدلے
خرید لیا. یعنی کیا مطلب؟ آپ جب پیرار طریقت کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، بیعت کہتے کس کو ہیں؟ خرید و فروخت کو ہی کو کہتے ہیں. کیا آپ نے کیا بیچا؟ اپنی روح ان کو تسلیم کر دی، اپنے فکر اور اپنے خواہشات کو ان کے سپرد کر دیا. اب وہ جس طرف آپ کی فکر کو لے کر چلے اس طرف آپ چلیں. یہ آپ کا اور ہمارا طریقہ یہی ہونا چاہیے کہ جب ہم اپنے مشائقین کے پاس رہیں تو یہ کیفیات کے ساتھ رہیں کہ نہ آپ کے اوپر تعریف و توصیف آپ کو حد سے تجاوز کرنے پر مجبور کرے، نہ جب آپ کو ذلیل کیا جائے تو آپ کے نفس پر کچھ اثر ہو. حضرت بانی جامع نظامی علیہ الرحمہ امام شاہ انوار اللہ فاروقی رحمہ اللہ تعالی ورضی اللہ عنہ کی بات یاد آتی ہے. شیخ الاسلام والمسلمین فرما دیں، آپ کے شیخ مرشد نے آپ کی طرف خط بھیجا، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی علیہ الرحمہ نے. فرمایا کہ نفس کا کیا حال ہے؟ تو ہم نے ہمارے اساتذہ سے بھی یہ روایت سنی کہ آپ فرماتے ہیں بانی جامعہ خط کے جواب میں اپنے شیخ کو کہ نفس کا حال یہ ہے کہ نہ کسی کی تعریف سے اپنے آپ کو کشادہ محسوس کرتا ہے، فخر محسوس کرتا ہے، نہ کسی کی ذلت پہ ذلیل سمجھتا ہے، نہ اس کو کسی کے ذلیل کرنے سے اپنے آپ کو ذلیل سمجھتا ہے، نہیں، غضبناک نہیں ہوتا، نہیں. کیوں کہ یہ درجہ نفس کا کمال ہے کہ جہاں پر انسان کے نفس کو خواہشات کی پیروی ختم ہو جائے کہ انسان چاہتا کیا ہے کہ ہر کوئی تعریف کرے، اور تعریف میں اگر کمی ہو جائے یا کوئی ذلیل کر دے تو نفس برہم بھی ہو جاتا ہے. انسانی فطرت ہے اور وہ نفس چاہتا ہے اسی کے اوپر جلائے، اسی کے اوپر آپ کے اندر کے مزاج کو گرم و نرم کرے. تو آپ کیا کرتے ہیں؟ کوئی برا کہہ دے تو گرم ہو جاتے ہیں، کوئی اچھا کہہ دے تو اس کے ساتھ خوش ہو جاتے ہیں، چاہے وہ کوئی کیسا ہو. یہ نہیں ہے. تو فرمایا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا کچھ فرما دیا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل یمن کے لیے جو چاہے فرمائیں. وہ معطی ہیں، وہ قاسم ہیں اللہ کی نعمتوں کے. تو انہوں نے اہل یمن کے لیے اتنا کہہ دیا تو دوسرے خطے کے لوگوں کو اپنے آپ کو ذلیل سمجھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. نہیں، کسی کے اندر کچھ خصوصیت، کسی کے اندر کچھ خصوصیت. یہ یمن کی بات ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمنی ہیں خود. آپ اپنے ہی اقرار پر صحیح مسلم کے اندر روایت آتی ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ جلد ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جلد ہی ایک قوم نکلے گی جن کے اعمال کے سامنے تم اپنے اعمال کو کمتر جانو گے. ہم نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ قریش ہیں کہ جو لوگ نکلیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ یمن کے لوگ ہیں. یعنی قریش سے مطلب مکہ المکرمہ کی سرزمین میں جو قریش رہتے تھے کیا ان میں سے ہیں؟ تو کہا کہ نہیں، یہ یمن کے لوگ ہیں، یہ یمن میں پیدا ہوں گے ایسے لوگ کہ جن کے اعمال کے سامنے تم اپنے اعمال کو کمتر جانو گے. یہ اچھائی میں بیان کیا. ایک تھا حضور نے ان بدعتیوں کے لیے فرمایا اور ان گمراہوں کے لیے فرمایا کہ جو بدعقیدگی پر آپ کو بلاتے ہیں. کہا کہ ایک قوم نکلے گی کہ جن کے اعمال کے سامنے تم اپنے اعمال کو کم جانو گے، جن کی قرأتوں کے سامنے اپنی قرأتوں کو کم جانو گے. یہ ایک اور الگ اشارہ تھا، اور حضور نے اس کو اسی حدیث میں واضح فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ بدعتی اور گمراہ لوگ ہوں گے. جس طرح تیر کمان سے خارج نکلنے کے بعد میں خارج ہو جاتا ہے، خارج ہو گیا تو خارج ہو گیا، اسی طرح یہ لوگ دین سے خارج ہوں گے. یہ ان بدعتیوں کے لیے، گمراہوں کے لیے فرمایا. لیکن یہاں پہ نیکی کے اعمال میں سبقت لے جانے والے کون ہوں گے؟
اہل یمن ہوں گے. آئیے آپ حضرموت میں دیکھیے کیا ہے، ان کے مشاغل کیسے ہیں، ان کی دنیا اور ان کا صبح و شام کیسا ہے. گھر تو ان کو بھی ہے، اولاد ان کو بھی ہے، دنیا کی فکر ان کو بھی ہے، انہیں بھی اسی دنیا میں رہنا ہے، غذائیں کھانی ہیں، کپڑے پہننے ہیں اور دیگر رسومات دنیاوی ادا کرنی ہیں. لیکن اطمینان میں کسی کے چہرے پر دیکھو تو آپ کو بے چینی نظر نہ آئے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ان قریب آئیں گے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یمن کے لوگ، یہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یمن کے لوگ آئے تو فرمایا، کچھ یمنیوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے استقبال کیا اور فرمایا کہ یمن کے لوگ آئے ہیں. یہ بھی صحیح مسلم میں روایت موجود ہے. یمن کے لوگ آئے ہیں، ان کے دل بہت نرم ہیں، فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم. نرم دلی بھی وہیں پہ کہا کہ ان کے دل بہت نرم ہیں. ایمان یمنی ہے، الایمان یمن والفہم یمان، اور فرمایا کہ فہم، فراست، سمجھداری یمنی ہے، والحکمت یمان، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حکمت بھی یمنی ہے. وزڈم، نالج، انفارمیشن نہیں، انفارمیشن کے پیچھے بھی ایک وزڈم ہوتی ہے. جس وزڈم کو سمجھنے سے بہت سارے ہم آپ اور ہم سب خالی ہیں. جو جہاں سے ملتا ہے سوشل میڈیا پہ لیتے چلے جاتے ہیں بس. ارے ایسا ہوا، ایسا ہوا، ارے فلاں ایسا ہو گیا، یہ ایسا چلے گئے، وہ ایسا ہو گیا، درہم برہم ہو گئے. ارے میں نے اس پہ ایسا پڑھا ہے، میں نے اس پہ ویسا پڑھا ہے، ارے میں نے کہیں پہ یہ ہوا، یہ ہوا. یہ کہیں کہاں کی بات نہیں ہے. اہل یمن کے ہاں روایتی علم ہوتا ہے. روایتی علم سے مطلب جو روایت شدہ ہو، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانوں سے یا کسی اہل علم، مانے ہوئے اہل علم سے نکلی ہوئی کچھ باتیں ہوں. یہ وہ روایات کے ذریعے سے چلتا ہے. یہ ایسے نہیں چلتا چل چلاؤ ان کا سن لیا اور یہاں وہاں سے دیکھ لیا، جھانک لیا اور یہ علم ہو گیا. نہیں. اسی لیے حضور نے فرمایا حکمت دیکھنی ہو تو یمنیوں میں دیکھو، فہم، فراست دیکھیے، سمجھداری دیکھنی ہو تو ان کے اندر دیکھو. ان کے دل بہت نرم ہیں. برا کر دو، برا ہو جائے، خطا ہو جائے، ان کے پاس واپس سے چلے جاؤ، معاف کر دیتے ہیں، اٹھا کر نہیں رکھتے. ان کے دلوں میں جمع ہوا نہیں ہوتا. غضب ناک ہو گئے کسی مسئلے میں ناراضگی کا اظہار کر دیا تو پھر ان کے ساتھ میں جڑ جاؤ اچھے اخلاق کے ساتھ، پھر نرم ہو جاتے ہیں. یہ اہل یمن، اہل ایمان اور اہل یمن، اہل حضرموت ہیں. پھر امام احمد بن حنبل اپنی مسند میں روایت فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یمن کے لوگ فراخ دل ہیں. they are very generous، سخی لوگ، کہ یہ لوگ فراخ دل ہیں، نرم دماغ ہیں اور سب سے زیادہ فرما بردار ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دیکھیے آپ کیسی کیسی صفتیں اہل یمن کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. فراخ دل ہیں، سخی ہیں، کھانے کو کچھ ہو نہ ہو دے دیتے ہیں. اپنے پاس کچھ ہے، کسی کو ضرورت ہے، دے دو. اپنے پاس علم ہے، سامنے والا جاہل ہے، علم دے دو. اپنے پاس کچھ بات کی اچھائی ہے، سامنے والا بد زبان ہے تو اپنی اچھائی دے دو. فراخ جنرس، ہر معنی میں جنرس ہوتا ہے. کسی کو ہمارے وقت کی ضرورت ہے، ان کے ساتھ تھوڑا وقت گزار لو، وقت دے دیا، وقت کی سخاوت. سبحان اللہ. نرم دماغ ہیں، ان کے دماغ میں گندگی نہیں ہے، سختی نہیں ہے، سخت چیز نہیں سوچتے کسی کے بارے میں. نرمی کا ہی سوچتے ہیں کہ نرم احوال کے ساتھ کیسے ڈیل کیا جائے. معاملات سب سے زیادہ فرما بردار ہیں.
اہل حضرموت سب سے زیادہ فرما بردار. اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے، وہ حکم کرنا ہے. اللہ معاف کرنے والا ہے نہیں. ہاں تھوڑے غلطیاں کرے تو معاف تو ہمارا کوئی کرنے بیٹھا نہیں. کچھ لوگ ایسی بھی تعلیم دیتے، معاف اگر سب فرما بردار رہیں گے تو پھر معاف کس کو کرنے والا اللہ تعالیٰ. لوگ یہ بات کے ذریعے سے آپ کے سامنے پیش آتے. تو اس کا مطلب کیا اللہ کے غفور و رحیم ہونے کا مطلب کیا یہ ہے کہ آپ گناہ کریں؟ نہیں. آپ فرما بردار رہیں لیکن اس فرما برداری کے اندر کچھ غلطی و خطا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے. نہ کہ آپ اپنے آپ کو اعلان کرتے ہوئے سرکشی اور گناہوں کی طرف چلے جائیں تو اس کا نام اللہ معاف کرنے والا ہے نہیں ہے. یہ کیفیت اہل حضرموت کے پاس نہیں نظر آتی. وہ فرما برداری میں یقین کرتے ہیں، جو اللہ نے حکم دیا ہے اس کو بجا لانے میں یقین رکھتے ہیں. اسی لیے حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ فرما بردار اہل یمن. مزید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. پھر امام احمد بن حنبل ارشاد فرماتے ہیں دیکھو ایمان یمنی ہے. حضور فرماتے ہیں یعنی سب کو آگاہ کرتے ہوئے، دیکھو ایمان یمنی ہے اور حکمت بھی یمنی ہے. میں تمہارے رب کی ہوا یعنی رب کی نفس کو، ہواؤں کو، خدائی ہواؤں کو، نفس کو، اللہ تعالیٰ کی موجودگی کا اثر کہا کہ یمن کی طرف دیکھتا ہوں. مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث. فرما پہلے آگاہ کیا کہ دیکھو، یاد رکھو ایمان یمنی ہے، حکمت یمنی ہے، اور میں تمہارے رب کی انفاس کو، اللہ کی نفس کو یمن کی طرف دیکھتا ہوں کہ وہ یمن کی طرف چلتی ہے. تو سب اچھا ہی نظر آتا ہے. اہل حضرموت کے اندر دیکھو تو وہ نفس نظر آتی ہے. اہل یمن کے اندر دیکھو تو وہ نفس نظر بھی آتی ہے، اور ان کے اندر میسر بھی آتی ہے اللہ تعالیٰ کی انفاس، اللہ تعالیٰ کا حلم، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کی گئی شجاعت، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ سخاوت، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا شدہ خیرات و برکات نظر آتی ہیں. کہاں پہ؟ اہل یمن میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا کہ شہر تریم کا امتیاز. اب دیکھیے آپ اگر مزید اس کے اندر دیکھیں تو ایسے تو اور کئی روایات مل جاتی ہیں اہل حضرموت، اہل یمن کی تعریف میں، لیکن ہم نے چند ہی پر اکتفا کیا تھا. لیکن اب آپ آگے دیکھیں کہ شہر تریم کا امتیاز اگر دیکھیں، ان روایات کو آپ جو سنتے رہے جب سے، امتیاز یعنی خصوصیت، سگنیفیکنس، کہ شہر تریم کا اگر حضرموت کا ایک شہر ہے جس کو تریم کہتے ہیں، جن کو نہیں پتا ان کے لیے کہہ رہا ہوں، جو فقیہ المقدم محمد بن علی بعلوی کا سب سے بڑا پہلا مسکن آپ کے وجود کے ذریعے سے تریم بنا. تو کہا کہ اب اس کا امتیاز مزید اہل علم، اولیاء و صالحین نے یوں بیان فرمایا ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند حدیث پیش کی. چند آپ اگر باتیں ائمہ و کابر کی بھی سنیں، اہل دل اور اہل علم، اولیاء و صالحین کی بات سنیں. کیا کہتے ہیں؟ سیدنا الامام حبیب عبداللہ بن محسن العطاس رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تریم محمدی حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پردہ ہے. بلکہ فرمایا کہ
حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک پردہ ہے، یعنی کہ حضور کی حقیقت جو ہے، حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا ایک پردہ ہے۔ اب آپ اس بات کو کیسے سمجھیں کہ آپ ایک ٹھنڈک والی چیز کے اوپر یا برف کے اوپر آپ سمجھیں کہ ایک حائل ہے، ایک پردہ ہے، تو آپ اس پردے کے اوپر بھی ہاتھ رکھتے ہیں تو آپ کو اس ٹھنڈک کا اثر محسوس ہوتا ہے۔ تو پردہ جس حقیقت پر ہوتا ہے اس حقیقت کی عکاسی کرتا ہے، ریفلیکشن دیتا ہے۔ فرمایا کہ تریم محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک پردہ ہے، بس اس پردے کو اٹھاؤ، اس پردے کے اندر آؤ، رہو، جیو اور دیکھو تو حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں آشنا نظر آئے، آشکار نظر آئے گی، ظاہر نظر آئے گی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدنا الحبیب عیدروس بن عمر الحبشی رحمہ اللہ نے اسی طرح فرمایا کہ اولیاء اللہ کی روحیں تریم کی گلیوں میں گھومتی رہتی ہیں، اولیاء اللہ کی ارواح یہاں پہ گھومتی ہیں تریم میں۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ تریم کی گلیاں اس شخص کے لیے پیر و مرشد کا کام کرتی ہیں کہ جس کا کوئی راہبر اور رہنما نہیں ہے، کسی کا کوئی مرشد نہیں ہے، تو وہ آئے یمن میں حضرموت کا ایک شہر ہے تریم، اس شہر کی گلی کوچوں میں بھی چلنا پھرنا شروع کر دے تو یہ بھی اس کو پیر کا کام انجام دیتی ہیں جس کا کوئی پیر نہیں ہوتا۔ یہ گلی کوچوں میں چلنے والے کا تزکیہ یوں ہی ہو جاتا ہے کہ جو بڑے بڑے اولیاء اللہ کے سامنے زانوئے تلمس طے کرنے سے ہوتا ہے۔ یہاں پہ اولیاء اللہ کی ارواح گھومتی رہتی ہیں، چلتے پھرتے کسی نہ کسی اولیاء اللہ کی ارواح میں سے کسی کی نظر پڑ جائے، توجہ پڑ جائے تو باطن خالی ہو جاتا ہے گندگیوں سے، باطن کا تزکیہ ہو جاتا ہے، تصفیہ ہو جاتا ہے، تخلیہ ہو جاتا ہے ہر عیوب سے، ہر گناہ سے۔ سیدنا الامام حبیب عمر بن حسن الحداد، امام الحداد کے پوتے ہیں، رشتے میں سیدنا الامام حبیب عبداللہ بن علوی بن محمد الحداد رضی اللہ عنہ کے پوتے ہیں، فرماتے ہیں کہ تریم اس طرح پاک کرتا ہے جس طرح آگ لوہے کو صاف کرتی ہے، جس طرح ایک رسٹی آئرن کو اگر زنگ شدہ لوہے کو آپ آگ کے اندر ڈال دیں تو کچھ دیر تپانے کے بعد وہ لوہا زنگ سے صاف ہو جاتا ہے، میل سے صاف ہو جاتا ہے۔ تریم اس طرح انسانوں کو پاک کرتا ہے کہ تھوڑی دیر اس کے اندر گزار لیں، اللہ آپ کو پاک کر دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ بھی تریم کی خصوصیات اور امتیازات میں سے ہے کہ تریم صالحین کے قدموں سے گوندھا گیا ہے، ایک دو نہیں۔ سیدنا امام عبد الرحمن السقاف کے زمانے، یعنی کہ آج سے تقریباً 600 سال کے آس پاس کا دور، سیدنا امام عبد الرحمن السقاف فرماتے ہیں صرف اس وقت تک تریم کا صرف ایک قبرستان، دوسرے نہیں، صرف ایک قبرستان زنبل کی حقیقت ہے کہ اس کے اندر 10,000 سے زائد اولیاء و صالحین کر درجہ کمال کے پہنچے ہوئے اولیاء و صالحین وہاں پہ مدفون ہیں۔ تو سوچئے کہ صرف اتنے مدفون ہیں، کتنے وہاں پہ چلے ہیں، پھر ان کے زمانے سے آج تک کتنے چلتے رہے، کتنے اولیاء کے قدموں سے اس شہر کو گوندھا گیا ہے، یعنی ان کی برکت سے اس سرزمین کو خیرات علم اور برکت ملی ہے کہ اس سرزمین کے جس سرزمین کو کے پاس اولیاء و صالحین رہ جائیں، اللہ
اس مقامات کو ویسا ہی پاک تر کر دیتا ہے. تو اب یہاں پہ تو اس شہر کو گوندا گیا. فرمایا کہ یہاں پہ ان گلی کوچوں میں پیدل پا پیادہ اولیاء صالحین کی چہل قدمی ہر دور میں رہی، اور ان سے اس شہر کو برکتیں ملتی رہی. سیدنا و شیخنا وجدنا الامام عمر المحضار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تریم کو دواؤں کا شہر کہا انہوں نے. سیدنا عمر المحضار رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تریم دواؤں کا شہر ہے. کہا گیا کہ یہ کیوں کہا آپ نے؟ تو کہا کہ یہ شہر، یہ تریم، یہ دگنے علاج پر محیط ہے. یہ ایک دلوں کا بھی علاج کرتا ہے اور دوسرا جسموں کا بھی علاج کرتا ہے. اس میں گندے دل، بیمار دل، جس کو حسد کی بیماری ہو، حقد کی بیماری ہو، جس کو نمیمہ ہو، نیمونیا نہیں ہے، نمیمہ. یہ کہتے ہیں کہ ایک دوسرے کے بارے میں دل کے اندر میل رکھنا، ایک دوسرے کے بارے میں منہ پہ تو اچھی بات کریں، دل کے اندر گندگی ہو. اس طرح اور بھی بیماریاں، لالچ کی بیماری، مزید کمانا، مزید پیسہ، مزید جائیداد، یہ گاڑی، یہ بنگلہ، یہ ایسا، یہ ویسا، یہ عیش، یہ عشرت. اور کہا کہ یہ دل کی بیماریوں میں سے ہے. کمانے سے روکا نہیں جاتا کسی کو، لیکن اس چیز کو اپنے دل کے اندر نہیں رکھنا. کماؤ تو لوگوں کی خدمت کے لیے، جو اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے کافی ہو وہ رکھنے کے بعد لوگوں کے اندر تقسیم کیا کرو. دلوں کی بیماری، کسی کے ساتھ اچھا دیکھ لیا، کسی کے پاس بہت کچھ دیکھ لیا تو بیمار ہو گئے. یعنی کہ دل کے اندر کدورت آ گئی، گندگی آ گئی. کسی کی تعریف و توصیف سن لی اور اپنے آپ کو دیکھ لیا کہ میری تعریف نہیں کر رہے، میری تعریف نہیں ہو رہی، میری بات نہیں ہو رہی، بس میری بات ہو، میری کرامت ظاہر ہو، میرا اعلان ہو، میری ولایت کے چرچے ہو، میرا علم ہو. تو پھر یہ میرا یہ بھی دل کی گندگی ہے، دل کی بیماری ہے. میری جاہ، میرا منصب، میرا فلاں، استغفر اللہ، دل کی بیماری ہے. دل بیمار ہے، گو کہ دھڑکتا برابر ہوگا صحت کے ساتھ، لیکن وہ دل کے جس کے اندر اللہ اور اللہ کی محبت ہونی چاہیے، وہ دل کہ جس کے اندر صالحیت ہونی چاہیے، پاکیزگی ہونی چاہیے، وہ دل کہ جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انوار کی تجلی ہونی چاہیے، وہ نہیں تو یہ دل ناپاک ہے، عیبدار ہے. یہ دل کو پاکیزگی کی ضرورت ہے، یہ دل کو علاج کی ضرورت ہے، یہ دل کو ستھرائی کی ضرورت ہے کہ اس کے اندر سے گندگی کو دھویا جائے، جو یا تو بازار سے آئی ہے، لوگوں میں بد لوگوں میں بیٹھنے سے آئی ہے، یا برے لوگوں کی صحبتوں اور ان کی سنگتوں اور ان کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا، میل جول کی کثرت سے آئی ہے، یا پھر یہ گندگی اپنے خود نفس کی کدورت سے آئی ہے کہ نفس نے چاہا کہ ابھارے کہ نہیں تجھے یہ چاہیے، وہ چاہیے، جھوٹ بولے، غیبت کرے، چغلی کھائے. تو پھر دل بیمار، اور جس کو بغیر سرجری کے، اوپن ہارٹ سرجری کے ان بیماریوں سے علاج اور حل چاہیے، تریم تشریف لے جائے. کہا کہ سیدنا عمر المحضار رضی اللہ عنہ نے یہ دگنا علاج کرتا ہے، دلوں کا بھی علاج کرتا ہے، جسموں کا بھی کرتا ہے. جسمانی بخار ہو تکبر کا، جسمانی اکڑ ہو غرور کی، تو آئے اس کا بھی علاج کر دیتے ہیں. خود بخود صحبت اولیاء صالحین کی وجہ سے اور پھر ان کی روحانی برکتوں کی وجہ سے
یہ عیب دور ہو جاتے ہیں، یہ بیماریوں کا علاج ہو جاتا ہے۔ پہلی نسلوں میں تریم کے تمام بچے، یعنی نسل در نسل، آپ فقی المقدم کو لے لیں، پھر آپ کی اولاد کو لے لیں، من جملہ 5 شہزادے، پانچوں کو لے لیں حفاظ قرآن، سیدنا علوی، پھر ان کی اولاد سیدنا علی، پھر ان کی اولاد سیدنا شیخ محمد، پھر ان کی اولاد امام عبد الرحمن السقاف، پھر ان کے فرزند امام ابوبکر سکران، پھر ان کے بھائی عمر المحضار، ان کے بھائی سیدنا شیخ عبداللہ، ان کے بھائی سیدنا امام علی، سب حفاظ قرآن۔ پھر ان کی اولاد سیدنا الامام سلطان الملأ شیخ الوجود الامام الحبیب عبداللہ بن ابی بکر العیدروس، حافظ قرآن۔ آپ کے 5 فرزند حفاظ قرآن۔ پھر آپ کے چچا زاد بھائی علی بن شیخ ابو بکر سکران، حافظ قرآن۔ پھر ان کی اولاد حفاظ قرآن۔ پھر آپ کے مزید چچا سیدنا شیخ حبیب عبداللہ، ان کی اولاد میں چلتے چلتے سیدنا شیخ الوجود وخیر الوجود شیخ ابو بکر بن سالم، حافظ قرآن۔ ان کے آبا و اجداد حافظ قرآن، ان کے بعد ان کی نسل، کل اولاد حافظ قرآن۔ تو یہ نسلوں میں، ان نسلوں کے اندر یہ چیز ختم ہی نہیں تھی، نسل در نسل ہوتے ہوتے تاکہ ہمارے آبا و اجداد کے زمانوں تک یہ حفظ قرآن کا، قرآن کی حفاظت اپنے سینوں میں کرنے کا یہ بھی دور تھا، جہاں دوسری چیزیں تھیں یہ چیز بھی باقی رہی۔ نسل در نسل حافظ قرآن ہوا کرتے تھے، اور تریم کے لوگ نوزائیدہ بچے کی اہل بیت ہونے کی حیثیت کو اس لحاظ سے پہچانتے تھے کہ جب ان کے کان میں اذان سنائی جاتی تھی، جب نئے مولود کی، نیا بچہ جب پیدا ہوتا، اس کے کان میں اذان سنائی جاتی، تو ان کا جو جوابی، ان بچوں میں جو جوابی عمل ہوتا تھا، گو کہ ابھی ابھی پیدا ہوا ہے، لیکن اذان کے جواب میں جو عمل اور حرکت کرتے، تو اس سے پہچانتے تھے کہ یہ اہل بیت کا بچہ ہے، اسی خاندان اہل کسا کی امانت ہے، جو نسل و نسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدتنا فاطمہ اور سیدنا علی علیہم السلام کے جواہر سے اور ان کے صلب سے اور ان کے بطن مبارک سے چلتے ہوئے حضرموت اور تریم پہنچا، اور پھر ان سے وہاں سے ہوتے ہوتے اکناف عالم میں پہنچتے پہنچتے ہندوستان بھی آیا۔ کیونکہ میرا زیادہ فوکس ہی ہندوستان میں رہنے والے ہمارے حبائب اور بعلوی سادات وہ ہیں، تو آپ سے کہتا ہوں کہ آپ کا طرز عمل کیا ہو گیا ہے، کو کیا ہو گیا ہے، آپ کی اولادوں کو کیا ہو گیا ہے، اپنی پہچان کیوں بھول رہے ہیں، اپنی پہچان کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ خدایا یہ چیز سن کر تو بھی واپس آئیے، ہماری بات نہیں ہے، بڑوں کی طرز عمل، ان کے زندگی کا لائے عمل دیکھ کر واپس آئیے۔ اور وہ کہ جو ان کے اوپر بدعقیدہ ہو گئے، تعجب ہے کہ آپ اپنے باپ دادا کا نام اٹھائے لیے پھرتے ہیں اور ان کے عقیدے اور ان کے عمل کی پیروی نہیں کرتے۔ یہ آپ کی تاریخ ہے۔ آپ کے آباء و اجداد بڑے بڑے حفاظ تھے، بڑے بڑے علماء تھے، اکابر تھے، پھر روحانیت میں پیشوا تھے، وقت کے ائمہ و اختاب تھے۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کون سی بدعقیدگی کو جگہ دے رہے ہیں اپنے اپنے محلوں میں؟ ہمارا عقیدہ اول دن سے اہل سنت اور آخری دن تک، قیامت برپا ہونے تک اہل سنت رہے گا، چاہے آپ میں سے چند لوگ اپنا عقیدہ بدل کیوں نہ لیں۔ یہ عقیدہ نہیں بدلے گا اس نسل کا، انشاءاللہ نہیں بدلے گا۔ اور یہ اس کا اظہار حضرت سیدنا امام الحداد رضی اللہ عنہ نے بھی کیا کہ اس نسل کے اندر جواہر مہدیت ہیں کہ جو قیامت میں جا کر اس آثار سے جا ملیں گے کہ جب سیدنا امام المہدی آئیں،
کچھ خبریں یوں بھی آتی ہیں کہ ان نسلوں سے ہی امام مہدی علیہ السلام پیدا ہوں گے. پھر یہ تو اولیاء کے اشارے ہیں، جو مقدر ہے وہ تو ہوگا اور رونما ہوگا. اس کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ اپنی نسلوں کو صرف اپنے باپ دادا کا کے طرز پر لانے میں اتنی کیا مشکل ہے؟ کیونکہ آپ کا نفس عادی ہو چکا ہے ماحول کا، جو آپ جس ماحول میں رہتے ہیں. اپنے آپ کو پاک کریں. آپ کے بچوں کی ولادت ہو، ان کے کانوں میں اذانیں دی جائیں تو وہ علی اکبر و علی اصغر کی طرح اہل بیت کی حرارت نظر آئے ان کے عمل میں. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ تریم میں صرف اللہ تعالی ہے اور فقی المقدم ہے. تریم کے بارے میں پوچھا جائے کہ تریم کیا ہے، تریم میں کیا ہے، تو تریم میں کچھ نہیں ہے، صرف دو چیزیں ہیں، اللہ اور فقی المقدم. یعنی اس کا مطلب کیا؟ تو دوسرے لفظوں میں یوں سمجھیے کہ تریم میں صرف وہ لوگ شامل ہیں جو خدا تک فقی المقدم کے بتائے ہوئے راستے پر سفر کرتے ہوئے پہنچتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہ کوئی دوسرا راستہ، نہ کوئی دوسرا رہبر اہل تریم کا وتیرہ ہے. یعنی کہ ان کا طریقہ ہی نہیں ہے. یہ چلتے ہیں تو فقی المقدم کے بتائے ہوئے راستے پر، ان کے مزاج پر، اور ان کے ذریعے سے ان کے آباء و اجداد سے اہل تطہیر سے ملاقات کرتے ہیں، جا کر ان سے ملاقات کر بیٹھتے ہیں. یعنی کہ ان کی نسبتیں جاتی ہیں، سیدہ فاطمہ، سیدہ علی رضی اللہ عنہما سے جا ملتی ہیں، پھر وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر خدا تک کا سفر یوں ہی طے ہوتا ہے اسی نسبتوں پر. اس کے علاوہ کوئی تیسری نسبت شامل نہیں ہے تریم میں. تریم میں کوئی تیسری نسبت کو، کوئی تیسرے طریق کو نہیں لا سکتے. خدا اور فقی المقدم، اور پھر ان کے بیچ میں جو کچھ ہے وہ صرف انہی کے ذریعے سے جا ملتا ہے. بعلوی سیدوں میں بہت سے لوگ تریم کو چھوڑنے سے خوف زدہ رہتے تھے اور خوف زدہ ہیں. تریم چھوڑنا ہی نہیں چاہتے، نہ پہلے چاہتے تھے، کیونکہ ان کی سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ ان کی موت تریم میں ہو. سیدنا الامام حبیب حسن بن سیدنا الامام عبداللہ بن علوی الحداد رضی اللہ عنہ نے خود اپنے فرمودات میں مکہ کے بجائے تریم میں وفات کی چاہت فرمائی. وہ مکہ المکرمہ تشریف لے گئے تھے تو فرماتے، وہ اکثر خواہش کرتے تھے کہ مکہ کی بجائے تریم میں وفات ہو، اور اس خواہش کی وجہ اظہار، یعنی ان سے جب وجہ پوچھی گئی تو اس کا اظہار کرتے ہوئے یہ بھی فرماتے تھے کہ تریم کا درمیانی دائرہ، یعنی تریم کا جو برزخ ہے وہ دوسرے شہروں کے برزخوں سے برعکس اور بہت جدا ہے. یعنی کہ برزخ کہتے ہیں ایک درمیانی پردے کو. موت آپ کو برزخ میں لے جاتی ہے. برزخ ایک درمیانی عالم ہے، ایک پردہ ہے قیامت کے بیچ میں. تو فرمایا کہ ہر شہر میں یہ برزخ قائم ہے کہ بندہ جب مرتا ہے اس کی تدفین ہوتی ہے، وہ عالم برزخ میں چلا جاتا ہے. لیکن ایک انٹرمیڈیری ورلڈ ہوتا ہے وہ. فرمایا کہ دوسرے شہروں میں برزخ الگ ہے. تریم حضرموت کی جو برزخ ہے یہ دوسرے شہروں میں نہیں پائی جاتی، بہت جدا ہے. تریم کو اس کے بہت سے علماء، صالحین، متقی اور اہل علم و عارفین کی طرف سے ایک دوسرا اعزاز حاصل ہے. سیدنا الامام حبیب حسن بن صالح البحر رضی اللہ عنہ اپنی کہاوت میں تریم کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ دین کا مکہ، دین کا
جو ہے دودھ جو کہیں آپ، دین کا مکہ میں دودھ نکالا گیا، یعنی جب دین کو نچوڑا گیا تو دین کا جو اصل ہے وہ کہاں؟ دودھ مکہ میں فراہم ہوا، مدینہ میں مٹکا ہوا، یعنی کہ اس کو پھیٹا گیا، اس کو دہی کی شکل بنائی گئی، یا اس کا مٹکا تیار کیا گیا کہ جس کے ذریعے سے آپ ملائی وغیرہ حاصل کرتے ہیں، گھی حاصل کرتے ہیں، دہی بناتے ہیں، اس کو مٹکا کرنا۔ مدینے میں مٹکا ہوا اور حضرموت میں اس کی ملائی نکالی گئی۔ فرمایا کہ مکہ میں اس کا اصل مغز تیار ہوا، وہاں سے یعنی جو اصل دین کی ہے وہ تیار مکہ میں ہی ہوئی، اس کے دین کی عقیدوں کی بنیاد وہیں ہوئی، دین وہیں پہ ظاہر ہوا۔ پھر مدینہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو پھر مدینہ میں اس دین کو تیار کیا گیا، جو وہاں سے جو دین ایکسٹریکٹ ہوا تھا، دین کا جو دودھ کہیں، مثال میں دین کا کوئی دودھ ہے کیا؟ اصل تو شکل نہیں ہوتی، تو جو دین وہاں پہ ظاہر ہوا تھا، اس کا اعلان ہوا تھا، تو اس کو دودھ کی مشابہت دی۔ پھر وہ دودھ تیار ہو رہا ہے مدینہ میں کہ کسی کو اس سے گھی بٹ رہا ہے، کسی کو کچھ بٹ رہا ہے، کسی کو دہی نکال رہا ہے، لیکن اس کی ملائی، یہ ملائی دین کی تریم میں نکالی گئی۔ اور یہ بھی فرمایا گیا کہ ہم نہیں کہہ رہے، اولیاء و صالحین کی باتیں ہیں، ان کی کتب میں ہیں، آپ پڑھیں پتہ چلے گا، بہت ساروں کے لیے نئی ہوں گی، اہل ہند و اہل بر صغیر یہ باتوں کو نیا جانیں گے، کیونکہ ان کے سامنے کبھی رکھی نہیں گئی۔ وہی باتیں جو ہمیشہ سے سنتے آئے، بس وہی سناتے جاؤ، وہی سناتے جاؤ، وہی سنتے ہیں۔ ارے بھائی یہ بھی ذکر ہے، کیوں نہیں کرتے؟ اہل تریم کی بات کیوں نہیں کرتے آپ؟ حضرموت کی بات کیوں نہیں کرتے آپ؟ اہل یمن کی بات کیوں نہیں کرتے آپ؟ اہل یمن اخباروں میں اگر ہمارے کچھ آرٹیکلز چھپا کرتے تو اہل ہند کے اندر یہ بھی، ہمارے یہ احباب، ہم تو آپ کو جدا نہیں سمجھتے، ہم نے دین کا ہی کام کیا، کیا آپ نے کیا کہہ دیا پلٹا کر؟ عربوں کا اخبار تھوڑے ہی ہے، تو ہمیشہ ان کے مقالے کیوں؟ ٹھیک ہے بھائی، ہمارے عنوان کیوں؟ تو آپ ٹھیک ہے مت ڈالیے، ہماری تعلیم کو شائع کرنا ہمیں آتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ آپ کو اتنا خوف کیوں؟ ہم تو کبھی خوف نہیں کرتے، ہم نہ اہل بغداد کی تعریف میں کبھی خوف کرتے ہیں، نہ اہل اجمیر کی بات کرنے میں، نہ اجمیر کے سردار کی بات کرنے میں، نہ بغداد کے قطب و غوث ہمارے سر کا تاج، تو ہم ان کی بات کرنے پیچھے ہٹتے ہیں، نہ ہم سرزمین گلبرگہ پر چمکنے والے اس چاند کی تعریف کرنے میں کبھی پیچھے ہٹتے ہیں۔ ہمیں کیا، ہم ان اولیاء سے وابستہ ہیں، ہم ان کی محبتوں میں، ہم ان کی وارفتگیوں میں ہیں، ہمیں ہماری محبت اور ہماری عقیدت اور ہماری ان کے ساتھ نسبت کے حوالے سے جتنا ہوگا وہ ملے گا۔ لیکن آپ کیوں تمیز کرتے ہیں اور لوگوں کو جدا کرتے؟ الغرض کے کہا گیا کہ تریم میں کوئی گلی ایسی نہیں کہ جس پر فقی المقدم کی نگاہ نہ ہو۔ تریم سارا ہی سارا سیدنا فقی المقدم محمد بن علی بعلوی رضی اللہ تعالی عنہ، جو تمام بعلوی سادات حبائب کے جد امجد ہیں، اور سب سے پہلے فقی ہیں، سب سے مقدم فقی ہیں، جو زنبل کی تریم کے اندر، زنبل کے قبرستان میں آپ مدفون ہیں۔ کہا کہ کوئی ایسی گلی نہیں ہے کہ جس پر آپ کی توجہ نہیں، خصوصی توجہ کی بات ہو رہی، توجہ تو ان کی آل جہاں ہے وہاں ان کی توجہ ہے، لیکن یہ خصوصیات رعایت تریم کا ایک الگ خاصہ ہے۔ اور جب تریم کے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے تو خدا کی یاد آ جاتی ہے، کیونکہ وہ علم حاصل کرتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ یہ بھی کہا انہیں دیکھو تو خدا یاد آ جاتا ہے،
کیونکہ یہ صرف علم نہیں حاصل کرتے، پڑھتے نہیں ہیں میں یہ عالم بن گیا، میں فلاں ہو گیا، میرے پاس اتنا آ گیا، وہ عمل بھی کرتے ہیں، سنتیں ان کے عمل میں ظاہر ہوتی ہیں، ان کے کردار میں، ان کی گفتگو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اثر ملتا ہے، ان کے غیظ و غضب کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا اثر ملتا ہے، ان کی محبتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و مرحمت کا اثر ملتا ہے، ان کے قلم میں دین کی شجاعت اور دین کی حق گوئی کا اعلان ملتا ہے، پھر ان کے دل کے اندر بنی ہاشم کی فراقت ملتی ہے، فراخ دل، دوست و دشمن کے ساتھ یکساں، امیر و غریب کے ساتھ یکساں، یہ بعلوی سادات ہوتے ہیں، یہ اہل حضرموت ہیں۔ اگر آپ میں سے کوئی ان صفات کو چھپا بیٹھا ہے، کھو بیٹھا ہے، اور وہ بعلوی سید ہے، تو اے سادات بعلویہ واپس آئیے۔ آپ کو صرف اپنے صفات کے اوپر محنت کرنے کی ضرورت ہے، وہ خود بخود نمایاں ہو جائیں گے۔ آپ کو اس کو جتانے کی ضرورت نہیں، دکھانے کی ضرورت نہیں، آپ اس کو پاک، اپنے من کو پاک کرنے کی کوشش کیجئے، وہ خود ظاہر ہو جائیں گے۔ آپ کو اپنے حد تک محدود نہیں رکھنا ہے یہ نسب اور اس کی برکت، یہ ہر اس شخص کے لیے امانت ہے کہ جو آپ سے ملاقات کرتا ہے، یہ برکت ہر اس شخص کے اندر پھیلنی ہے، پہنچنی ہے وہاں تک جو آپ سے جڑا ہوا ہے۔ اگر آپ نہیں پہنچا رہے تو پھر یہ آپ نے اس کے اندر کمی کر دی، آپ نے اس کے اندر خیانت کی ہے، اس خیانتوں سے پرہیز کریے۔ اللہ تعالی ہمیں آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، کہنے سننے سے زیادہ ہمیں بعلوی طریقت پر عمل پیرا رکھے۔ اس سلسلے کی ابھی تعلیم سے پہلے ہم صرف اس کی خصوصیات کا تذکرہ کر رہے ہیں، اس خطے کا تذکرہ کر رہے ہیں جہاں پہ یہ مدون ہوئی، جہاں سے یہ طریقت رونما ہوئی، جہاں سے یہ طریقت چار دانگ عالم پر اس طریقت کا سورج ابھرا، جہاں سے اس طریقت کی شعائیں پھیلی پھوٹی، ہم اس کا تذکرہ کر رہے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ یہ ہے کیا، اس کو کیسی عظیم شخصیتوں کا ٹیکا ہے، کیسی قوی نسبتیں اس کے پیچھے کار فرما ہے۔ حاضرین مکرم، آج کی گفتگو اسی حضرموت و یمن اور تریم کی خصوصیات کے بیان پر ہی اکتفا کرتے ہوئے یہاں پہ موقوف کرتے ہیں تاکہ اس کی حلاوت آپ کے دلوں میں باقی رہے۔ پھر آئندہ ہفتے پھر مزید اس تمہیدی گفتگو کو، اس کے صرف گراؤنڈ ایسپیکٹس کو آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، تب تک کہ جب ہم اس کی تعلیم، اسلوب اور پھر عمل کی طرف جب ہم آئیں گے تو آپ کو اس کے تعلیم پر عمل کرنے میں مزہ ملے، اس کی تعلیم پر عمل کرنے میں میں پھر یہ کہتا ہوں، میں عام افراد سے زیادہ ہماری اس نشستوں کا اہم مقصد بعلوی سادات کی اولادیں ہیں کہ وہ سمجھ جائیں، وہ اپنے سلسلے کو سمجھ جائیں، وہ اس سلسلے کی تعلیم کو سمجھ جائیں، تو وہ اس کو آگے لے کر چلیں تو خود بخود سب سمجھیں گے۔ جو آپ سے وابستہ ہیں، جو آپ کے یا مریدین ہیں یا حلقہ ارادت میں، یا آپ کے آباء و اجداد کے حلقہ ارادت میں ہیں، وہ سمجھیں گے، یا آپ کے خطوں میں رہنے والی قوم جو آپ سے وابستہ رہی، آپ کے آباء و اجداد سے، ان کی برکتوں سے وابستہ رہی، وہ سمجھے۔ کب؟ کہ جب آپ عمل کر کے دکھائیں گے، جب آپ اس کو سمجھ کر دکھائیں گے، سمجھا کر دکھائیں گے، انشاءاللہ وہ چیز سمجھ آ جائے۔ اور پھر دیگر ہمارے احباب جو سن رہے ہیں دوسرے سلاسل سے، جدھر جدھر بھی ان کی نسبتیں قائم ہیں، ارادتیں ہیں، جن جن مرشدین اور مشائخین طریقت کے ساتھ وہ وابستگی ہے، ان کے لیے یہ تعارف بنتا چلا جاتا ہے کہ یہ طریقت کا یہ نام ہے، یہ طریقت کی یہ تعلیم ہے، اس طریقت کا یہ بیک گراؤنڈ ہے،
کہ جس کے بارے میں عرصہ دراز تک آپ کو معلوم نہیں رہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اہل عرب ہیں، ان کی تعلیم اکثر عربی میں رہی، اور جب ہندوستان تشریف لائے تو مترجمین کے ذریعے سے اردو میں ترجمہ ہوتا رہا اور باتیں تعلیمات پہنچتی رہیں، لیکن زمانے کی آمد و گشت نے ان کی تعلیم کو دھندلا کر دیا لوگوں کے سامنے، کیونکہ لوگوں نے اس کو باقی نہیں رکھا، زندہ نہیں رکھا. لوگ مشکل سمجھتے ہیں ان تمام ناموں کو یاد رکھنا. ایسا نہیں ہے. جب آپ ہندوستان کے اور دیگر ممالک زمین کے جو ہے نا اسما کو یاد رکھ سکتے ہیں، ان کے ناموں کو یاد رکھ سکتے ہیں، تو یہ کوئی اور بات عیب کی بات نہیں ہے، اتنی مشکل بات نہیں ہے کہ آپ اس کو سمجھ سکیں. بہرکیف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے سلاسل کے اندر ہمیں زندہ رکھا، ہمیں پیدا کیا، ان کی نسبتیں عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ ان کی نسبتیں ہمارے اندر قائم و دائم رکھے، اور جس بھی طریقت کے ساتھ سامعین کا، ناظرین کا تعلق ہے، اللہ ان سلسلوں کی برکتیں آپ پر بھی ہم پر بھی عنایت فرمائے. ان بزرگوں کا کرم ان آپ پر بھی رہے، ہم پر بھی رہے. بعلوی طریقت، اس کی ارادت اور اس کی قوت روحانیت، اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں کبھی محروم نہ رکھے. ہمارے مشائخین طریقت کو، بعلوی سلسلے کے مشائخین طریقت کو، بالخصوص ہمارے شیخ و مرشد سیدنا الحی مجتبیٰ بن جعفر العیدروس کو اللہ تعالیٰ صحت و سلامتی کے ساتھ، عافیت کے ساتھ عمر دراز دے، انہیں باقی رکھے. ان کے ذریعے سے مزید اس سلسلے کی خیرات و برکات آگے پہنچتی رہیں، اور لوگ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوتے رہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سنت پر عمل پیرا رکھے. ہم میں سے جو بیمار ہیں اللہ ان کی صحت و عافیت عطا فرمائے، ان کی حفاظت فرمائے، اور ہر قسم کے فتنے سے محفوظ رکھے، دنیاوی بھی اخروی بھی. وصلی اللہ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ بارک وسلم، وما علینا الا البلاغ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.